ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم. محترم دوستو گزشتہ مجلس میں اس آیت کے ماتحت میں مختصر بات آئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اتنی باتیں بیان فرمائی ہے، اس کو میں مثال دوں گویا سمندر ہے یہ آیت. پورے سمندر کی باتوں کو، علوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں سمو دیا. اتنی زبردست آیت ہے. انشاءاللہ میں پوری زندگی اس آیت پر بیان کروں، میری زندگی پوری ہو سکتی ہے. ایسی آیت ہے یہ. اور الحمدللہ میں نے ایک جگہ پر بیان کیا، 4 سال تک مسلسل اس آیت کے بارے میں 1 گھنٹہ بیان کیا، لیکن ابھی آیت پوری نہیں ہوئی. اس سے آپ اندازہ لگاؤ، یہ تو آدھا گھنٹہ بیان ہے، 1 گھنٹہ بیان کیا 4 سال تک اس آیت کے ماتحت میں. لیکن ابھی صرف 1 لفظ سمجھایا تھا میں نے اس آیت کا. 4 سال میں کتنا سمجھایا؟ 1 لفظ. کون سا لفظ سمجھایا معلوم؟ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ، اللہ احسان جتلاتا ہے. یہ من، اس کا معنی احسان جتلانا. ہم احسان جتلاتے ہیں بعض مرتبہ، کسی پر احسان کیا اور وہ کام نہیں لگا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھول گیا تو میں نے کتنا احسان کیا تیرے اوپر، تیری کیسی حالت تھی، میں کام آیا تھا، آج تو مجھے بھول گیا، احسان فراموش، اس طرح بولتے ہیں نا. تو وہ اللہ احسان جتلاتا ہے. کیوں معلوم اس کی وجہ؟ اس لیے کہ یہ اتنا بڑا احسان ہے، اس سے بڑا احسان دنیا میں کوئی نہیں. اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا انعام ہے اللہ کا
دنیا میں آخرت میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی، ہمیں وجود دیا، ہمیں انسان بنایا، چاند سورج کی روشنی ہے، ہوا ہے، فضا ہے، سمندر ہے، کھانے کی کتنی چیزیں ہیں، پینے کی کتنی چیزیں ہیں، لباس کی کیسی، آرام کی کتنی چیزیں، مکانات، کتنی نعمت ہے آدمی گن نہیں سکتا۔ آنکھیں، سانس لینا، سننا، زبان سے بولنا، معدہ، یا اللہ، ایک انسان میں اتنی نعمتیں ہیں کہ آدمی گن نہیں سکتا۔ ایک آنکھ میں اتنی نعمتیں ہیں، آج لکھنے والوں نے ایک آنکھ پر پوری کتاب لکھتی ہے کہ ایک آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، ایک سانس کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ گردہ، کدنی کتنی بڑی نعمت ہے، جن کی کتنی خراب ہو جاتی ہے ان کو پوچھو، ہفتے میں 2 مرتبہ ڈائلیسس کرتے ہیں نا، اور حالت کیسی ہو جاتی ہے، ایسا اٹھا نہیں جاتا، صرف 2 مرتبہ ڈائلیسس، اور کتنا پیسہ خرچ، کتنا وقت اس کے پیچھے۔ آپ کو پتا ہے ہمارے گردے کدنی روزانہ 24 گھنٹے میں 36 مرتبہ ڈائلیسس کرتا ہے پورے بدن کو۔ وہ مشین ہفتے میں 2 مرتبہ ڈائلیسس، ایک نلی سے خون کو نکالنے کا اور ہری نلی سے خون کو اندر داخل کرنے کا، بس، اور جو کچرا ہو وہ نکالنے کا، اس کو بولتے ہیں ڈائلیسس۔ ایسا ہماری کدنی روزانہ، ہفتے میں وہ تو صرف 2 مرتبہ، اور کتنا خرچہ ہوتا ہے، ہماری کدنی روزانہ 36 مرتبہ ڈائلیسس کرتا ہے آپ کے پاس اس کا شکر بولو۔ ایک ڈائلیسس کا خرچہ اور وقت نکال لینا، اور کتنی کمزوری، آپ کو پتا بھی نہیں چلتا یہ ہماری کتنی 36 مرتبہ فلٹر کرتا ہے ہمارے خون کو۔ اسی لیے آج ہم چلتے ہیں، زندہ ہیں، اتنی سی کتنی۔ پوری دنیا نے عجیب و غریب چیزیں بنائی، لیکن کتنی نہیں بنا سکتی پوری دنیا مل کر۔ کروڑوں اس کے اندر چھلنیاں ہیں، کروڑوں۔ یہ تو ایک نعمت ہے، اس سے زیادہ بڑی نعمت تو آنکھ۔ تو آنکھ میں کیا ہوگا؟ کروڑوں تار ہیں آنکھ میں، کروڑوں تار۔ یا اللہ، کورونا میں ہمیں پتا ہے نا، جو سانس نہیں لے سکتا تھا، ان کو پوچھو آکسیجن لینا پڑتا تھا، اور بعضوں کو تو کون سا مشین ہے، وینٹیلیٹر، ایک سانس کی بنا۔ اور ہم دیکھو، میں بولتا جاتا ہوں سانس بھی لیتا ہوں، آپ سنتے جاتے ہیں سانس بھی لیتے جاتے ہیں۔ کسی کے پاس آکسیجن بوتل نہیں ہے، کوئی وینٹیلیٹر پر نہیں ہے، ایک سانس لینا بھی کتنا آسان، نہ لے سکے آدمی مر جائے، لے کر نکال نہ سکے مر جائے۔ کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے آدمی بتاؤ دن میں؟ 24,000 مرتبہ سے بھی زیادہ۔ اس کا حساب لگاؤ، چلو چکاؤ اس کا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ آئی سی یو میں جانا پڑتا ہے وینٹیلیٹر کے لیے، آکسیجن، تو وہاں کا روزانہ کا خرچہ 50,000 80,000 روزانہ کا خرچہ۔ آرام سے ہم سانس لیتے ہیں، کوئی خرچہ نہیں 1 روپے کا، آرام سے ہم دیکھتے ہیں، آرام سے ہماری کتنی کام کرتی ہے،
ارے جس کا پیشاب بند ہو جاتا ہے ان کو پوچھو. دن میں ہم 5-6 مرتبہ آسانی کے ساتھ پیشاب کرتے ہیں. جو چل نہیں سکتے ان کو پوچھو. آرام سے ہم چل پھر سکتے ہیں, کھا پی سکتے ہیں جو کھانا ہو. چلو بتاؤ کتنی میں نعمتیں گنوں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں میں سے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا. یہ تو کچھ نہیں نعمت, یہ میں نے جو موٹی موٹی گنوائی جو آپ کو سمجھ میں آوے ایسی. اللہ فرماتے یہ تو کچھ بھی نہیں, اس پر میں احسان نہیں جتلاتا. یہ نعمت تو میں اپنے دشمن کو بھی دیتا ہوں, مجھے نہیں مانتا اس کو بھی میں دیتا ہوں, دہریے کو بھی دیتا ہوں, ملحد کو بھی میں دیتا ہوں, ناستک کو بھی میں دیتا ہوں, کمیونسٹ کو بھی میں دیتا ہوں, مشرک کافر کو بھی میں دیتا ہوں, میرے دشمن کو بھی میں دیتا ہوں, مجھے گالی دیتے ہیں اس کو بھی میں دیتا ہوں. یہ تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں میرے پاس. پوری دنیا اگر کسی کو مل جائے پھر بھی مچھر کی پر کے برابر نہیں اللہ کے نزدیک. اللہ کیسا ہوگا؟ اللہ کے پاس کیسی نعمتیں ہوگی بتاؤ نا. آج جس دنیا کی خاطر ہم بھائی بھائی کے دشمن بنے ہوئے ہیں, خون کے پیاسے ہیں, یہ دنیا جو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں, اور ہم ہزار ہزار روپے کے خاطر اللہ کو ناراض کیے ہوئے, جہنم کے مستحق بنے ہوئے. ہم مسلمانوں کو پریشان کیا ہوا اس دنیا کے خاطر جس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. نہیں حلال دیکھتے نہیں حرام دیکھتے, کچھ نہیں اس دنیا کے خاطر جس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. کتنا جھوٹ بولتے ہیں, کتنی خیانت کرتے ہیں, کتنا دھوکہ دیتے ہیں, کتنا ظلم کرتے ہیں, کتنا حسد کرتے ہیں, کتنا بغض, عداوت, دشمنیاں. مچھر کے پر کے برابر جس کی قیمت نہیں اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, اور اللہ اس پر تو کوئی احسان جتلاتا بھی نہیں. یہ کیا نعمت؟ یہ دنیا کوئی نعمت ہے؟ یہ تو فنا ہونے والی ہے, یہ تو دھوکے کا سامان ہے. اس دنیا نے تو آخرت بھلا دی ہے, اس دنیا نے تو اللہ رسول کو بھلا دیا ہے. یہ دنیا تو نماز سے غفلت کا سبب بنتا ہے, حالانکہ ایک نماز کتنی قیمتی ہے. ایک نماز قیمت ہمارے دل میں آوے تو سمجھاؤں. بولو. حدیث میں آتا ہے فجر کی 2 رکعت سنت جو آدمی پڑھتا ہے نا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. پوری دنیا اور دنیا میں جو نعمتیں ہیں, دولت ہے, سونا چاندی ہے, ڈالر پاؤنڈ روپیے ہیں, اس سے بھی اگر زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے تو فجر کی 2 رکعت. لیکن ہم دنیا کی خاطر فجر کو بھی برباد کر دیں گے, ضائع کر دیں گے, جس کی قیمت یہ ہے سنت کی قیمت. اور اگر کسی کو فرض نماز مل جاوے تکبیر اولا کے ساتھ, حدیث میں آتا ہے التکبیر الاولی خیر من الدنیا وما فیہا. تکبیر اولا کے ساتھ نماز مل جانا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. لیکن یہ قیمت مرنے کے بعد ملے گی, یہ سب کریڈٹ ادھار ہے. جب اس کی قیمت ملے گی نا تب کافی افسوس بنے گی, کاش کہ میں قدر کر لیتا, کاش کہ میں نماز کی پابندی کر لیتا, کاش کہ میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا, کاش کہ میں تلاوت کر لیتا. ایک ہی لفظ کا کتنا ثواب ہے, اس وقت افسوس کرے گا. اور کاش کہ میں دنیا کی خاطر کسی سے دشمنی نہ کرتا, دنیا کی خاطر میں نمازوں سے غفلت نہ کرتا, دنیا کی خاطر میں قطع رحمی نہ کرتا, دنیا کی خاطر میں کسی پر ظلم نہ کرتا. کافی افسوس ملے گا, حسرت.
لیکن اس وقت کی حسرت کا کوئی فائدہ نہیں. سن لینا، سمجھو مسلمانوں، دنیا کچھ نہیں ہے. اگر یہ دنیا اللہ سے دور کرتی ہے تو دنیا کچھ نہیں. میرا لفظ سمجھنا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. اگر یہ دنیا اللہ سے غافل کرتی ہے، اللہ کے احکام سے دور کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کرتی ہے، یہ دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حائل بنتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، تو یہ دنیا کچھ نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. لیکن یہی دنیا اگر اللہ کی محبت کا ذریعہ بنے، یہی دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذریعہ بنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ذریعہ بنے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا ذریعہ بنے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا یہ ذریعہ بنے یہ دنیا، تو یہ دنیا بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ اس دنیا کی بنا پر اللہ سے نسبت پیدا ہو گئی. دنیا آئی آپ کے پاس، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کہ میرا اللہ راضی ہو، تو آپ خرچ کب کر سکتے ہیں بتاؤ؟ دنیا ہوگی تو. اگر دنیا ہی نہیں ہے تو آپ حج عمرے نہیں کر سکتے، آپ صدقات نہیں کر سکتے، خیرات نہیں کر سکتے، غریبوں کی مدد نہیں کر سکتے، مسکینوں کی مدد نہیں کر سکتے، یتیموں کی مدد نہیں کر سکتے، رشتہ داروں کی مدد نہیں کر سکتے، آپ خدمت نہیں کر سکتے اگر دنیا نہیں ہے تو. تو دنیا بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کب بڑی نعمت ہے؟ یہ دنیا اللہ کے حکم پورا کرنے میں مددگار بنے. لیکن اگر یہ دنیا اللہ سے دوری کا سبب بنے تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اور اگر یہی دنیا اللہ کا حکم پورا کرنے کا سبب بنے تو آدھی کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جنت کا وارث بن گیا. آدھی کھجور، آدھی کھجور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمر، جہنم سے بچو اگر آدھی کھجور سے بھی کیوں نہ ہو. تو دیکھو یہ آدھی کھجور اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کی، تو یہ آدھی کھجور جنت کا سبب بنی، جہنم سے آزادی کا سبب بنی. یہ کب؟ جبکہ دنیا اللہ کے حکم کے مطابق آپ عمل کریں تو. اس سے کیا پتا چلا؟ یاد رکھنا، میں نے آپ کو ایک زبردست بات سمجھائی. دنیا پوری نہیں ہے، لیکن وہ دنیا پوری ہے جو اللہ سے دور کرے، اللہ کا حکم پورا نہ کرنے دے، نمازوں سے، سنتوں سے، اللہ سے غفلت کا سبب بنے جو دنیا، وہ دنیا پوری ہے. ورنہ دنیا آنے کے بعد آپ کا دل لگتا ہے عبادت میں کہ مجھے اب کوئی فکر نہیں روزی کی، کیوں؟ میرے پاس ہے، میں اطمینان سے عبادت کروں، اطمینان سے قرآن پڑھوں. دنیا آئی، میں اس کا حق ادا کروں، میں زکات ادا کروں، میں صدقات دوں، اللہ کے راستے میں خرچ کروں. تو یہ دنیا پوری نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا تو اللہ تک پہنچانے والی ہے. اس لیے یاد رکھنا، ہر دنیا پوری نہیں ہوتی. اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بہت دے گا اللہ تعالیٰ، اور خوش ہوگا وہ الگ، اور بری موت سے بھی بچائے گا، عمر میں اضافہ ہوگا، حدیث میں ہے، اور تمہاری روزی میں برکت ہوگی، ایسی برکت ہوگی تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی. اللہ کے راستے میں خرچ کرو. انفق ينفق علیک، حدیث میں ہے، تم خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا. اور کتنا معلوم؟ اگر تم نے 100 روپے خرچ کی اللہ کے راستے میں، اللہ 10 گنا کم سے کم منیمم 100 کا 1000 دے گا، 1000 کا 10,000، 10,000 کا 1,00,000، ایسی برکتیں دے گا. یاد رکھنا اس بات کو. یہ تو ضمن بیچ میں بات آئی، اصل بات میں دوسری سمجھانا چاہتا ہوں. تو کتنی بڑی نعمتیں ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا. اللہ کے نزدیک کوئی وقت ہے ہی نہیں دنیا کی. آج یہ بادشاہ ہے تو کل دوسرا ہو جائے گا. اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں. قیمت ہے اللہ کے یہاں حکم کی، دین کی.
لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی کوئی اگر نعمت ہے، دیکھو میں نے آپ کو سانس کی نعمت بتائی، گردے کی نعمت بتائی، آنکھوں کی نعمت بتائی، پیشاب کی نعمت بتائی، معدے کی نعمت بتائی، کھانے کی نعمتیں بتائی، دنیا میں کیا کیا نعمتیں ہیں، ہوا کی نعمت ہے، اللہ اکبر۔ ابھی ہوا بند ہو جاوے، بتاؤ کیا ہوئے؟ 5 منٹ میں پوری دنیا فنا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مفت میں آکسیجن تقسیم کیا ہے۔ 5 منٹ ابھی ہوا بند کر دے، چلو بتاؤ کیا عالم ہے، بتاؤ تو 5 منٹ سے بس بہت ہو گئی 5 منٹ۔ 700 کروڑ انسان ہے، 5 منٹ میں ختم ہو جائے، اور جانور کروڑوں کی تعداد میں سب ختم ہو جائے، صرف 5 منٹ کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو لے لے بیٹھو، کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے انسانوں، میں نے تمہیں ہوا دی، ہوا کی نعمت سے مالا مال کیا، نہ میں نے تمہیں سورج اور چاند کی روشنی دی، میں نے بارش دی، میں نے پانی دیا، نہ کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ جس نعمت کا احسان جتلایا وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ وہ کون سی نعمت معلوم؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ پوری دنیا سے اونچی بڑی نعمت ہے، ہوا سے بھی اونچی بڑی نعمت، ہمارے وجود سے بھی بڑی نعمت، ہماری زندگی سے بڑی نعمت، انسان ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بھی بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت، اس پر اللہ احسان جتلاتا ہے۔ لقد من اللہ احسان جتلاتا ہے، کسی نعمت پر احسان نہیں جتلا۔ اے لوگوں، میں نے تمہیں ہوا دی پھر بھی تم میری اطاعت نہیں بجا لاتے، ایسا نہیں کہا اللہ نے۔ اے لوگوں، میں نے تمہیں کھانا پینا دیا، میں نے چاند سورج کی روشنی دی، میں نے سمندر کا پانی دیا، میں نے بارش برسائی، میں نے زمین سے کتنی نباتات اگائی، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں انسان بنایا، کبھی نہیں کہا اللہ نے یہ تو کچھ نہیں، یہ تو کچھ نہیں اللہ کے نزدیک۔ سب سے بڑی نعمت ہے میں نے تمہیں محمد دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، اس سے آپ اندازہ لگاؤ ہمارے آقا کتنی بڑی نعمت ہے اور ہمیں کتنی قدر ہے، یہ بھی ذرا سوچو ساتھ ساتھ میں۔ یاد رکھنا، صرف یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمارے آقا بہت بڑی نعمت ہے، ہاں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سوچو اس نعمت کا ہم نے حق کیا ادا کیا۔ اس نعمت کے ساتھ ہمیں محبت ہے، آپ کہیں گے کہ ہے نا محبت تو ہمیں، لیکن کون سی محبت کا اعتبار؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے تو وہ تو میری اطاعت بجا لاتا ہے، جو میری اطاعت بجا لاوے، میری اتباع کرے، میری سنتوں کو زندہ کرے تو یوں سمجھا جائے گا ہم اس سے محبت ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محبت کا معیار سمجھے، صرف زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے، مجھے بہت محبت ہے آپ سے، مجھے بہت محبت ہے آپ سے، مجھے بہت محبت ہے آپ سے، لیکن اچھا محبت ہے، ایک کام کرو نے، 1 مہینے سے مجھے بہت ٹینشن ہے، مجھے نہیں، ہاں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، ایک ایگزامپل میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ کوئی آدمی کسی سے یوں کہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے بہت محبت ہے، تو ایک کام کرو نے، مجھے 1 مہینے سے بہت ٹینشن ہے، کس کا؟ کہ 10,000 روپے مجھے پھولا کو دینا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ میرا جی کھا جاتا ہے، میرے ناک میں دم لا دیا اس نے، رات دن مجھے فون کرتا ہے، میں پریشان ہو گیا، میرا کھانا حرام ہو چکا، میری نیند خراب ہو چکی ہے، روزانہ میرے گھر پہ آتا ہے، 10,000 روپے مجھے دیتے ہو، میں اس کا قرض، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں،
ہاں محبت ہے آپ سے، لیکن پیسے نہیں ہے میرے پاس، حالانکہ وہ کروڑوں پتی ہے، سب کو پتا ہے۔ چلو آپ بتاؤ، آپ پھر اس کی محبت کا بھروسہ کرو گے کہ اس کو محبت ہے؟ بھائی محبت ہے تو 10,000 روپے آپ نہیں دے سکتے، اس کی پریشانی اتنی بھی آپ نہیں دور کر سکتے؟ یہ تو صرف محبت کا دعویٰ ہوا۔ اس محبت کا دنیا والے جب اعتبار نہیں کرتے، دنیا والے اس محبت کا کوئی بھروسہ نہیں کرتے، یہ صرف زبانی دعوے ہیں۔ ارے محبت ہو تو آپ میری پریشانی کو دور کرو، محبت ہے تو میں جو کہوں اس پر عمل کرو، اگر اس پر آپ عمل کرتے ہو، میری پریشانی دور کرتے ہو، تو سمجھا جائے گا کہ واقعتاً تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، تم یوں تو کہتے ہو مجھے محبت ہے محبت ہے، ارے محبت تو اس وقت سمجھی جائے گی تمہاری زندگی میں میری سنتیں ہو، میری اتباع ہو۔ من احبنی اطاعنی، جو مجھ سے محبت کرے وہ تو میری اطاعت بجا لاتا ہے۔ نہ کہ بیوی کی اطاعت، نہ کہ بال بچوں کی اطاعت، نہ کہ نفس کی اطاعت، نہ کہ دنیا کی اطاعت، نہ کہ دوست احباب کی اطاعت، نہ کہ رشتہ داروں کی اطاعت۔ ارے محبت ہے تو اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں نفس کے خلاف ہے تو نفس کو یوں کہیں گے، اے نفس تو میرا معبود نہیں ہے، تو میرا رسول نہیں ہے، میرا رسول تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نفس میں تیری نہیں مانوں گا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوں گا۔ اس کو بولتے ہیں صحیح معنوں میں محبت۔ یہ تو فجر میں نفس یوں کہتا ہے بہت اچھی نیند آتی ہے، سو رہو نے، نماز تو بعد میں پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے۔ تو آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نفس سے محبت ہے؟ اگر سو گئے تو یوں سمجھو آپ کو اللہ رسول سے محبت نہیں ہے، اپنے نفس سے محبت ہے، اپنی دنیا سے محبت ہے۔ کہیں دنیا ملتی ہے لیکن جھوٹ بول کے ملتی ہے، دھوکہ دے کر ملتی ہے، حسد کر کے ملتی ہے، ظلم کر کے ملتی ہے، تو آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، حسد بھی کرتا ہے، کسی کا حق بھی دباتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے تاکہ دنیا ملے۔ تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوئی، دنیا سے محبت ہوئی۔ ہاں یہ معیار ہے، یہ تھرمامیٹر ہے۔ آج کل ابھی کتنی ٹھنڈی ہے اس جماعت کھانے میں، آپ کو بتا دے گا تھرمامیٹر، ٹیمپریچر کتنا ہے اس کا بتا دے گا۔ آج اس کی بھی مشینری آ گئی، تھرمامیٹر آ گیا، معیار آ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تھرمامیٹر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار اپنی زندگی میں اگر سنتیں ہیں تو یہ معیار ہے، یہ تھرمامیٹر ہے اس بات کا کہ ہاں آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ یہ میں نے تھرمامیٹر بتایا۔ آج ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ تھرمامیٹر سے آپ کو بتا دے گا آپ کو کتنی ڈگری بخار ہے، 100 ڈگری ہے، 104 ڈگری، حالانکہ دکھتا بھی نہیں، لیکن تھرمامیٹر ہے اس کے پاس۔ چلو بات تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی۔ بعض مرتبہ تو میں بات شروع بھی کرتا ہوں، آج تو شروع بھی نہیں ہوئی، اور اس سے پہلے یہ تھرمامیٹر نے بتا دیا کہ بس بند۔ دیکھو یہ بھی ایک تھرمامیٹر ہے، اس کو بھی پتا چل گیا کہ 1:30 بج گیا، لیکن ہمارے پاس تھرمامیٹر نہیں ہے۔ بس اندھا دھن زندگی ہماری، اندھا دھن، جانور سے بھی گئے گزرے۔ یہ دیکھو کتنا پابند ہے یہ الارم، 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا، کتنا پابند۔ ہم نے اس کو بس ایک سیٹ کر دیا، سیٹنگ اسی کے مطابق، اور اللہ نے ہمیں سیٹ کر دیا 5 وقت کی نماز اس وقت میں پڑھنا، اور اس طرح پڑھنا، اور اس طرح زندگی گزارنا، اس طرح روزی کمانا، اس طرح دنیا کمانا، ہمیں سیٹ کر دیا، لیکن ہم سیٹ نہیں ہوتے۔ ہم اس گھڑی سے بھی گئے گزرے ہیں، اس الارم سے بھی گئے گزرے ہیں ہم، اور انسان ہے ہم، اور یہ بے جان ہے بیچارہ، پھر بھی کتنا فرمانبردار ہے، کتنا مطیع ہے، یہ ہمارا غلام ہے، اور ہم نہیں غلام بن کے اللہ رسول کا۔ اس سے سبق لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔